سعودیہ میں گیا، وہاں اچھا وہاں پہ بھی کمپلیٹ نہیں بنا، یہ 2003 کی بات ہے، میں واپس آ گیا، یہاں آ کے میرے والد صاحب کہنے پڑے کہ کیا کرنا ہے تم نے، تو ڈائریکشن تو مل گئی تھی لیکن پیٹرن کے وہ جو ایک پورا اسکیجول تھا نا وہ میرے پاس تھا ہی نہیں۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پاکستان میں کچھ جگہوں پہ کام کیا، لوگوں کے ساتھ کام کیا، اور میں نے میڈیکل مشن کو لے کے میں چلا۔ لاہور میں نے 34-35 ایک ادارہ تھا، ان کی ڈسپینسریاں بنائیں، ان کو مینیج کرتا تھا، ان کو دیکھتا تھا، لیکن وہ جو اسلامک ڈاکٹر کا کانسیپٹ میرے برین میں تھا نا، وہ ہلچل مچاتا تھا کہ میں نے لوگوں کو چینج کرنا ہے۔ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ کرنا کیا ہے۔ پھر 2011 میں دوبارہ سعودیہ گیا، تو 2011 سے لے کے 2015 تک میں ریاض میں رہا، اور وہ اتنے کرائسس کے دور تھے کہ جو لوگ مجھے وہاں سعودیہ میں جانتے ہیں نا، وہ تو میرے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، کھانے کو کھانا نہیں تھا۔ اچھا، میں جس آزاد ویزے پہ میں سمجھ کے گیا، تو وہ آزاد ویزا کیا تھا کہ جس سے ویزا لیا گیا تھا وہ کفیل ہی، مجھے یہی نہیں پتا میرا کفیل کون ہے، اور 1.5 سال تو مجھے کام ہی نہیں ملا، وہ ایک نئی سٹوری۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا مشکلات کی ایک چکی میں گزارا۔ میں نے وہ سید توصیف الرحمان راشدی سے وہ ایک دن میرا وہاں پہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ریاض میں، تو میں ایئرپورٹ سے نکلا تو ایک بینچ تھا سیمنٹ کا بنا ہوا، تو میں وہاں کھڑا ہو کے رونا شروع ہو گیا۔ وہ کہنے لگے آپ کس بات پہ روئے؟ تو میں نے بتایا کہ 1.5 دن میں نے جب پہلی بار ریاض میں اترا تھا نا، تو جس بندے نے مجھے یہاں بلایا تھا اس نے نمبر بند کر لیا۔ تو 1.5 دن میں یہاں پہ، ایک رات اور آدھا دن میں یہاں پہ، میرے پاس ایک ریال نہیں تھا، میں یہاں پہ پڑا رہا۔ وہ پھر وہی پہلی والی بات کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے پیدا ہی دین کے لیے کیا ہے، وہ کچھ اور کرنا چاہتے، اللہ ان کو پھر گھما کے دین کی طرف لے آتا ہے۔ تو وہاں پہ، اور ایک وہ وقت کہ مجھے لینے کے لیے کچھ 40 گاڑیاں آئیں۔ اللہ اکبر، وہی جگہ ہے، وہی ایئرپورٹ ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اللہ، یعنی میں کتنی بار اب ریاض جا چکا ہوں، کتنی بار وہاں میرے پروگرامز ہو چکے ہیں۔ پھر جب میں پاکستان میں آیا نا، تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی میں لوگوں کو کیا کہوں۔ تو میں نے نا یہ قصور سے لے کے ایک پوری پٹی ہے، 2015 سے میں نے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی مساجد میں جا کے نا لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ میں اب بیت اللہ میں جب بھی جاتا تھا نا، اب مجھے نہیں یاد ہے میں کتنی 100 بار بیت اللہ میں گیا ہوں، الحمدللہ۔ اور میری ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ مجھے نا دین کا کام کرنا ہے۔ آپ نے ہر صدی کسی نہ کسی سے دین کا کام لیا ہے، اس صدی آپ مجھ سے دین کا کام لیا۔ اللہ اکبر۔ اور میں دین کو نا لوگوں کو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دینا چاہتا ہوں۔ سمجھ نہیں تھی، لیکن میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں لوگوں کو بتاتا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، کہ جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے، وہ قرآن کہتے ہیں نا والذین جاہدوا فینا نہدینہم سبلنا، کہ جب بندہ اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا ہے۔ وہ ایسے راستے میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ عروج ملے گا، لوگ جانیں گے، لوگوں میں، بس میں سمجھتا ہوں یہ سارے کا سارا صرف میں نے ایک کوشش کی کہ میری پہچان نہ دین ہو، اسلام ہو۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ لوگ مجھے ڈاکٹر کی حیثیت سے جانیں۔ ہاں میں کہتا تھا کہ لوگ اگر جانیں تو مجھے وہ اسلامی ڈاکٹر کے اکارڈنگ جانیں۔ تو اس کے لیے میں نے ایفرٹ کی، اور میں نا بیماریوں کو ایک نیا رخ دینا چاہتا ہوں۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تھے فرمایا کرتے تھے لا باسا طہور انشاءاللہ۔ ڈو یو نو واٹس دا میننگ آف لا باسا طہور انشاءاللہ؟ کہ اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے، اور اس کے آگے اگر اللہ نے چاہا. اللہ اکبر. تو یہ بیماری نہیں ہے، یہ تو پاکیزگی کا ایک طریقہ، ایک وے ہے. تو پھر میں نے لوگوں کو بیماریوں کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ اس کے لیے دوائیاں نہیں ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ تم بیمار کیوں ہوئے ہو.